کہا جاتا ہے کہ ایک خود اعتماد انسان اپنا مافی الضمیر بہتر انداز میں کسی کے سامنے پیش کر سکتا ہے. وہ بہتر انداز میں اپنی بات منوانے کے قابل ہو سکتا ہے اور اپنے مطالبات کسی کے سامنے پیش کر کے ان کو منوانے کی اہلیت رکھتا ہے. وہ اپنی بات مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. خود اعتمادی اپنے مطالبات کو منوانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. خود اعتمادی دراصل انسان کے اندر قابلیت کے یقین کا نام ہے. انسان اپنے اندر جو اہلیت جو صلاحیت رکھتا ہے اسے اس پر پورا یقین ہو کہ یہ صلاحیت یا یہ قابلیت میرے اندر موجود ہے اور وقت آنے پر میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں. آپ کو اپنی قابلیت اور مہارتوں پر اعتماد کا نام، یقین کا نام خود اعتمادی ہے. آپ اپنی بات کو کس طرح دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کا آپ کو فن آتا ہے، یہ آپ کی خود اعتمادی ہے. خود اعتمادی کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے بلکہ آپ کے ادراک سے ہے. آپ کی سوچ کے ساتھ اس کا تعلق رکھتا ہے کہ آپ اپنی سوچ اپنے متعلق کیسے رکھتے ہیں. کیا آپ کو اپنی صلاحیتوں پر یقین ہے یا آپ کو اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے؟ اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے تو یہ خود اعتمادی نہیں ہوگی بلکہ ہم اس کو احساس کمتری کا نام دیں گے. آپ اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو کس حد تک مانتے ہیں، یہ آپ کی خود اعتمادی ہے. آپ اپنے اہداف کو کس حد تک پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ آپ کی خود اعتمادی ہے. آپ اپنے اوپر تنقید کو برداشت نہیں کرتے یا برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اہلیت نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے. دوسری طرف آپ کو اپنی ذات کے اوپر شک ہو، آپ غیر فعال ہوں، آپ دوسروں پر اعتماد نہ کر سکتے ہوں یا اپنے اوپر کی گئی تنقید کو برداشت نہ کر سکتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے. آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے. آپ کے اندر ہائی کانفیڈنس یا لو کانفیڈنس کا انحصار آپ کی قابلیت پر نہیں ہے بلکہ آپ کی پرسیپشن پر ہے کہ آپ اپنے متعلق کیا پرسیپشن رکھتے ہیں، آپ اپنے متعلق کیا سوچ رکھتے ہیں، وہی آپ کی خود اعتمادی ہوگی. پرسیپشن سے مراد آپ کی اپنے متعلق سوچ ہے.